گفتگو ذکر مصطفیٰ کی خصوصیت ہے۔ جس کے لیے 30ویں پارہ سے سورہ الم نشرح کی تلاوت ہوئی ہے۔ سورہ الم نشرح میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر اپنے 3 بڑے بڑے انعامات کا ذکر کیا ہے۔ ایک انعام شرح صدر، فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے حبیب کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ دوسرا انعام وضع وزر، بوجھ کو اٹھا دینا جو آپ کی کمر کو دوہرا کر رہا تھا۔ فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ۔ اور تیسرا انعام رفع ذکر، فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ یہ اللہ کے بڑے انعامات ہیں جو اللہ نے حضور پر فرمائے ہیں۔ تینوں کی مختصر تفصیل آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔ پہلے انعام کے لیے فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے حبیب کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ یہ استفہام تقریری ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ اس بات کو جانتے اور مانتے ہیں کہ ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا ہے۔ کھول دینے کا مطلب یہ ہے کہ اسے ایمان اور نور نبوت سے بھر دیا ہے، علوم و معارف سے بھر دیا ہے، صبر اور شکر سے بھر دیا ہے، کتاب و حکمت سے بھر دیا ہے، قوت برداشت اور وحی کا بوجھ اٹھانا جس کو علم اور تحمل کہتے ہیں، اس سے بھر دیا ہے۔ دعوت توحید اور دعوت احکام پر استقامت سے بھر دیا ہے۔ الم نشرح لک صدرک، یہ شرح صدر کی دولت اللہ نے حضور کو عطا فرمائی، بن مانگے عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے اللہ سے سوال کیا، رب اشرح لی صدری۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو بلا سوال خوشخبری دی، بشارت سنائی، الم نشرح لک صدرک، اے حبیب ہم نے بن مانگے ہی آپ کا سینہ کھول نہیں دیا۔ یعنی اس بات کو آپ بھی جانتے اور مانتے ہیں کہ شرح صدر کا انعام ہم نے آپ کو عطا فرما دیا۔ حضور کی وساطت سے یہ شرح صدر کی نعمت اللہ نے آپ کی امت کو بھی عطا فرمائی۔ چنانچہ مشکات شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، من یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام۔ اس کے بعد فرمایا جب نور سینے میں داخل ہوتا ہے تو پھیل جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول اس کی نشانی کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نشانی اس کی یہ ہے کہ بندہ دار الغرور سے بچتا ہے اور دار الخلود کی طرف توجہ کرتا ہے۔
دارالغرور سے مراد دنیا ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے۔ دارالخلود سے مراد آخرت ہے، یہ ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ فرمایا وہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی نعمت جو حضور کو عطا فرمائی وہ شرح صدر کی نعمت ہے۔ بعض اہل علم نے اس سے شق صدر مراد لیا ہے۔ شق صدر، آپ کے سینے کو فرشتوں نے چاک کیا، اللہ کے حکم اور اذن کے ساتھ قلب اطہر کو نکالا، سینہ انور سے دل کو نکالا، اس سے ایک لوتھڑا نکال کر پھینک دیا اور فرمایا یہ شیطان کا حصہ ہے، اور پھر ایک تشت میں تھال میں زمزم کے پانی سے قلب اطہر کو دھو کر سینہ مبارک میں اس کی جگہ پیوست کر دیا گیا۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ نے نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب میں لکھا ہے کہ ٹوٹل 4 مرتبہ حضور کا شق صدر ہوا۔ پھر حضرت نے اس کا وقت اور زمانہ بھی لکھا کہ جب پہلی مرتبہ ہوا آپ کی عمر مبارک کتنی تھی، دوسری مرتبہ کتنی تھی، تیسری مرتبہ کتنی تھی، چوتھی مرتبہ کتنی تھی، اور 4 مرتبہ کے شق صدر کی غرض بھی ساتھ لکھی کہ پہلے شق صدر سے غرض کیا تھی، دوسرے سے غرض کیا تھی، تیسرے سے غرض کیا تھی، چوتھے سے غرض کیا تھی۔ بعض حضرات نے شرح صدر سے شق صدر مراد لیا۔ اگر شق صدر بھی مراد ہو، اس کی حکمتوں اور اغراض کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ بھی حضور پر اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ دوسرا انعام کیا ہے؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کی کمر سے بوجھ اتار دیا۔ کون سا بوجھ؟ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جس نے آپ کی کمر کو دوہرا کر دیا، آپ کی کمر توڑ دی، کمر کو دوہرا کر دی۔ یہ بھی اللہ کا وہ انعام ہے جو اللہ نے حضور کو بن مانگے عطا کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے بھی اللہ سے سوال کیا، اجعل لی وزیرا من اہلی، اے اللہ میرے اہل میں سے مجھے ایک وزیر عطا فرما۔ وزیر، اللہ کے نبی نے ابھی تک اس کام کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، اللہ نے اس سے پہلے بشارت دی، خوشخبری سنائی، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ۔ سوال پیدا ہوتا ہے کون سا بوجھ تھا جس نے نبی کی کمر کو دوہرا کر دیا، اللہ نے اٹھا کے حضور پر انعام فرمایا۔ اہل علم کے کئی اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، سورہ فتح کی آیت لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ کے ہم مانا ہے۔ مطلب یہ ہے چھوٹے موٹے کام، چھوٹے موٹے اعمال جو اللہ کے نبی سے صادر ہوئے بلا ارادہ، لغزش کے طور پر یا اجتہادی خطا کے طور پر، اللہ کے نبی ان کی وجہ سے بھی بہت پریشان ہوتے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس پریشانی کو ختم کر دیا اور ان سب کو معاف فرما دیا۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا اللہ کے نبی کوئی جائز اور مباح کام قرین حکمت و مصلحت سمجھ کر لیتے کہ یہ حکمت اور مصلحت کے مطابق ہے، وقت گزرنے سے پتہ چلتا کہ یہ حکمت اور مصلحت کے مطابق نہیں، آپ سے خلاف اولا صادر ہو جاتا، آپ اس کی وجہ سے بھی بہت پریشانی اٹھاتے، آپ کی صحت کمزور ہونے لگتی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر قرطبی میں ایک تیسرا قول ذکر کیا، وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔
امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبوت کی جو ذمہ داریاں اللہ نے آپ پر ڈالی، نبوت کے متعلقہ بہت ساری ذمہ داریاں حضور پر ڈالی گئی، ان میں ایک ذمہ داری دعوت توحید کی بھی تھی۔ اللہ کے نبی کی جس طرح فضیلت بہت زیادہ ہے، اسی طرح کام بھی بہت زیادہ تھا، عظمت بڑی ہے تو محنت بھی بڑی تھی۔ یہ دعوت توحید کی جو ذمہ داری ڈالی گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ شرط بھی لگا دی، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اس دعوت توحید پر ایسے مستقیم رہے جیسے آپ کو حکم دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کما امرت کی وجہ سے پریشان رہتے تھے کہ جیسے اللہ نے حکم دیا پتہ نہیں ویسے استقامت ہے بھی یا نہیں۔ اللہ کے نبی کی استقامت تو ویسے ہی تھی، لیکن علو شان اور تقرب خاص کی وجہ سے آپ کی طبیعت بہت حساس تھی۔ اور پھر پریشانی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ حکم خالی آپ کے لیے نہیں تھا، وَمَن تَابَ مَعَكَ، یہ بھی ساتھ تھا کہ آپ بھی اور آپ کی امت بھی ایسے استقامت اختیار کریں جیسے آپ کو حکم دیا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے بہت پریشان رہتے۔ اور اس زمانے میں جب حضور نے دعوت توحید کو اٹھایا، دعوت توحید کوئی آسان کام نہیں تھا، بڑا مشکل تھا۔ جس معاشرہ نے توحید کی آواز نہ سنی، شرک و بدعات رگ و ریشہ میں سرایت کر چکی، جن کے ہر کام کا معبود اور خدا الگ ہو، جو ہر چڑھتی چمکتی شے کے سامنے جبین نیاز کا تقدس جھکانے کے عادی ہو، ان میں دعوت توحید کو پھیلانا یہ بہت مشکل کام تھا۔ یہی وجہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیغام دیا توحید کا، وہ ٹوٹ پڑے۔ پیغام کیا تھا؟ کافی ہے اللہ سب کی مشکل کشائی کے لیے، کافی ہے اللہ سب کی مشکل کشائی کے لیے، پیر ولی امام پیغمبر فقط رہنمائی کے لیے۔ کہتے ہو نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر بھی در بدر پھرتے ہو حاجت روائی کے لیے۔ گوارا نہ ہوا اجعل الآلہۃ الہا واحد، اجعل الآلہۃ الہا واحد ان ھذا لشیء عجاب۔ الغرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کا ایک سبب یہ تھا۔ سورہ ہود میں اللہ نے فرمایا فاستقم کما امرت ومن تاب معک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے بعد بال جلدی سفید ہونے لگے۔ صحابہ نے وجہ پوچھی، آپ نے فرمایا شیبتنی ہود، اس آیت کی طرف خاص طور پر اشارہ کیا۔ تو یہ آپ پر بہت بڑی پریشانی تھی، اللہ نے اس پریشانی کو ختم کر دیا۔ کیسے؟ راستے کھول دیے، لوگ آپ کے قدموں میں آتے رہے، ایمان قبول کرتے رہے، صحابیت کے زمرہ میں داخل اور شامل ہوتے رہے، حضرت عمر بن خطاب اور خالد بن ولید جیسے بھی آئے، اور پھر ایسے راستے کھلے کہ پیغام توحید، دعوت توحید عرب و عجم پہ چھا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کمر سے بوجھ اٹھ گیا۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ۔ تیسری نعمت انعام وہ ہے رفع ذکر، فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَ، یہ بھی آپ کی شان ہے۔ حضرت ادریس کے لیے فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، حضور کے لیے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَكَ، مقام تو آپ کا علو ہے ہی، ہم نے تو آپ کے ذکر کو بھی بلندی عطا فرما دی۔ رفعت، اللہ نے یہ تین انعامات اس سورہ مبارکہ میں ذکر فرمائے
یہاں ایک بات اور ذکر کروں گا، تینوں کو ذکر کرتے وقت ان کا یا ل کا ذکر فرمایا۔ اہل علم نے لکھا ہے خالی ترکیب اضافی سے بھی مطلب پورا ہو جاتا ہے، لیکن ان کا ل کا یہ اختصاص کے لیے ذکر کیا کہ یہ نعمتیں اللہ نے آپ کی ذات کے ساتھ مخصوص کی ہیں، یہ آپ کا امتیاز ہے۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، پھر فرمایا ورفعنا لک ذکرک۔ اب اس تیسرے انعام پہ کچھ تفصیلاً عرض کرنا چاہوں گا۔ ورفعنا لک ذکرک، اس میں اللہ کے نبی کے ذکر کی دو عظمتیں اور دو خصوصیات بیان کی گئی، ایک رفعت، دوسری رفعت کی ابدیت۔ اللہ نے اپنے نبی کے ذکر کو رفعت بھی عطا کی اور پھر اس رفعت کو دوام بھی بخشا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے رفعت کی نسبت اپنی طرف کی، ہم نے بلند کیا، اور پھر رفعنا ماضی مطلق کا صیغہ ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو ازل سے ہی بلند کر دیا۔ ان کا بھی جواب ہو گیا جو یہ کہا کرتے تھے کہ نرینہ اولاد تو ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہو رہی ہے، آپ کا تو نام و نشان مٹ جائے گا۔ تو اللہ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میں انہیں پیغام دے دیا، بتا دیا کہ دیکھیے دنیا بعد میں بنی ہے، انسان بعد میں آئے ہیں، حضور کی ولادت بعد میں ہوئی ہے، اعلان نبوت بعد میں ہوا ہے، اولاد دنیا میں آ کے پیدا ہوئی ہے، لیکن اللہ کا ذکر، اللہ کے نبی کا ذکر، یہ دونوں اذکار ازل سے بلند ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کا ذکر ازل سے بلند کر دیا، تو ازل میں بلند کرنا اس بات کا اعلان ہے کہ ذکر مصطفیٰ کی رفعت انسانوں کی محتاج ہرگز نہیں ہے، اولاد کی محتاج ہرگز نہیں ہے۔ یہ تو تخلیق کائنات سے پہلے کی رفعت ہے، تخلیق کائنات سے پہلے کی۔ البتہ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ کے نبی کے ذکر کی رفعت کی صورتیں کیا ہیں؟ ذکر مصطفیٰ کی رفعت کیسے ہے؟ اس کے بہت سارے جوابات ہیں، چند ایک آپ کی توجہ کی نظر کرتا ہوں۔ کنز الامال 11ویں جلد میں 122 صفحہ پر روایت آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتانی جبریل، میرے پاس جناب جبریل آئے، مجھے آ کے کہنے لگے ان اللہ ربی و ربک یقول لک، میرے اور آپ کے رب آپ کو کہتے ہیں تدری کیف رفعت ذکرک، اے حبیب کیا آپ کو معلوم ہے کہ میں نے آپ کا ذکر کیسے بلند کیا؟ حضور فرماتے ہیں قلت اللہ اعلم، میں نے عرض کیا اللہ ہی بہتر جانتا ہے، جس نے بلند کیا وہ بہتر جانتا ہے۔ تو جبریل نے کہا فقال، اللہ کہتے ہیں میں نے ایسے بلند کیا لا اذکر الا ذکرت معی، میرا اس وقت تک ذکر نہیں کیا جائے گا جب تک آپ کا ذکر نہ کیا جائے، آپ کا ذکر ساتھ کیا جائے گا۔ تفسیر مظہری میں ہے، تفسیر ابن جریر میں ہے، امام بخاری نے حضرت ابو سعید خدری سے روایت کیا تھوڑے سے مختلف الفاظ کے ساتھ۔ نزول آیت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا میرے ذکر کی رفعت کیسے ہوئی، اللہ نے میرا ذکر کیسے بلند کیا؟ جبریل نے کہا اللہ کہتے ہیں اذا ذکرت ذکرت معی، ایسے کہ جب میرا ذکر کیا جائے گا تب آپ کا ذکر کیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ ابو الفدا حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ نے اسی آیت کے تحت تفسیر ابن کثیر کی آخری جلد میں حضرت حسان بن ثابت کا ایک شعر ذکر کیا، اغر علیہ للنبوۃ خاتم من اللہ من نور یلوہ ویشہد وزم الالہ اسم النبی معصمی
اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد وشک له من اسمه لیجلہ فذو العرش محمود وہذا محمد۔ حضرت حسان کہتے ہیں اغر علیہ للنبوت خاتم، آپ پر اللہ کی جانب سے نبوت کی نورانی مہر چمکتے ہوئے شہادت دے رہی ہے۔ ضم الالہ اسم النبی ماسمی، اللہ نے آپ کے نام نامی اسم گرامی کو اپنے نام نامی اسم گرامی سے ملا دیا، ضم کر دیا۔ کب؟ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد، جب مؤذن پانچوں اذانوں میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد کہتا ہے۔ پانچوں اذانوں اشہد ان محمد کہتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ آتا ہے۔ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد، اور مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع عرش محمود وہذا محمد، وہ عرش والا محمود ہے اور یہ فرش سے اٹھ کر عرش پہ جانے والا محمد ہے۔ محمود کا مادہ بھی حمد ہے، محمد کا مادہ بھی حمد ہے۔ محمود بھی اسم مفعول کا صیغہ ہے، محمد بھی اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ محمود کی بھی تعریف کی جاتی ہے، محمد کی بھی تعریف کی جاتی ہے۔ تو یہ پہلی صورت ہے ذکر مصطفیٰ کی رفعت کی۔ دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری صورت ذکر مصطفیٰ کی رفعت کی یہ ہے، اللہ نے جہاں اپنی ذات پر ایمان لانے اور اپنی اطاعت کرنے کا حکم قرآن میں دیا، وہاں ساتھ اپنے حبیب کی نبوت و رسالت پر ایمان لانے اور اپنے حبیب کی اطاعت کرنے کا بھی حکم دیا۔ اگر کوئی شخص اللہ کی ذات کو مانتا ہو، صفات کو مانتا ہو، ذات و صفات میں وحدت کو بھی مانتا ہو، مگر حضور کی نبوت و رسالت اور ختم نبوت کا قائل نہ ہو، نہ وہ مومن ہو سکتا ہے نہ مسلمان ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے جیسے اپنی ذات و صفات اور ذات و صفات میں وحدت پر ایمان کا حکم قرآن میں دیا ہے، ایسے ہی نبی کی نبوت و رسالت اور ختم نبوت پر ایمان کا حکم بھی قرآن میں دیا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں ایمان لانے کے بعد اپنی اور اپنے نبی کی ایمان لانے کے بعد اپنی اطاعت کا حکم دیا، اپنے نبی کی اطاعت کا بھی حکم دیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، بلکہ اس سے بڑھ کر اپنے رسول کی اطاعت کو ہی اپنی اطاعت قرار دے دیا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، حضور کے فیصلے کو ماننا لازمی قرار دیا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ سوال پیدا ہوتا ہے، جب اللہ کی اطاعت کا حکم آ گیا تو رسول اللہ کی اطاعت کا حکم کیوں دیا گیا؟ بلکہ اللہ نے تو رسول کی اطاعت کو ہی اپنی اطاعت قرار دے دیا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے اللہ کی اطاعت کے لیے رسول اللہ کی اطاعت موقوف علیہ کا درجہ رکھتی ہے۔ رسول اللہ کی اطاعت کے بغیر اللہ کی اطاعت ممکن ہی نہیں، کسی کے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اللہ نے قرآن کریم میں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، تفصیلات نہیں بتائی۔ روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، تفصیلات نہیں بتائی۔ زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے، تفصیلات نہیں بتائی۔ حج اور عمرے کا حکم دیا ہے، تفصیلات نہیں بتائی۔ فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم رکھو۔ فجر کی کتنی رکھتے ہیں؟ ظہر کی کتنی ہے؟ عصر کی کتنی ہے؟ مغرب کی کتنی ہے؟ عشاء کی کتنی ہے؟ پھر تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں؟ قرات کے مسائل کیا ہیں؟ رکوع میں کیا پڑھنا ہے؟ سجدے میں کیا پڑھنا ہے؟ تشہد کے الفاظ کیا ہیں؟ اگر واجب میں تاخیر ہو جائے، کوئی اور ایسا مسئلہ پیدا ہو جائے، سجدہ صاحب کا طریقہ کیا ہے؟ یہ ساری تفصیلات قرآن میں نہیں ہیں، یہ محمد کے فرامین میں ہے۔ فرمایا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ حکم تو قرآن میں ہے،
اونٹوں کا نصاب کتنا ہے، بکریوں کا نصاب کتنا ہے، سونے کا نصاب کتنا ہے، چاندی کا نصاب کتنا ہے، اگر ملا جلا مال ہو اس کے نصاب کے حساب کا طرز اور طریقہ کیا ہے، پھر کتنے عرصے کے بعد زکوٰۃ کا وجوب ہوتا ہے، یہ ساری کی ساری تفصیلات قرآن میں نہیں ہے، حضور کے فرمان میں ہے۔ کتب علیکم الصیام، روزے کا حکم تو قرآن میں ہے، لیکن روزے کے مسائل کیا ہیں، اس کے مفسدات اور مکروہات کیا ہیں، یہ ساری چیزیں قرآن میں نہیں ہے، آقا کے فرامین میں ہے۔ قرآن میں کتب علیکم القتال تو ہے، لیکن اس کی ساری تفصیلات نہیں ہیں، وہ حضور کے فرامین میں ہے۔ اتم الحج والعمرۃ للہ تو ہے، لیکن کہاں دم آتا ہے، کہاں اس سے نیچے کام صدقے وغیرہ میں بن جاتا ہے، تفصیلات کیا ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے، آقا کے فرامین میں ہے۔ اب ایک شخص کا جی چاہتا ہے میں نماز پڑھوں، تو تب تک وہ پڑھ نہیں سکتا جب تک حضور کی سیرت، آپ کی زندگی، آپ کے اقوال و افعال کو ساتھ نہ ملا لے، تو جب تک اللہ کے نبی کی اطاعت نہ ہو اللہ کی اطاعت ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے اللہ نے جہاں اپنی ذات پر ایمان لانے اور اپنی اطاعت کرنے کا حکم دیا، وہاں اپنے رسول پر ایمان لانے اور رسول کی اطاعت کا بھی حکم دے دیا، بلکہ رسول کی اطاعت کو ہی اپنی اطاعت فرما دیا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اور یہ کمال محبت ہے، کمال محبت ہے کہ اللہ نے رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت کہہ دیا۔ محبت اور نفرت دونوں میں اس کے مظاہر قرآن میں موجود ہیں۔ محبت میں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے حبیب جی، انہوں نے آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کی، ظاہر میں ان کا ہاتھ آپ کے ہاتھ پہ تھا، لیکن حقیقت میں ان کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ پر تھا۔ اور نفرت میں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، حبیب جی نکل کر تو نے مارے، دیکھنے میں تو تو نے مارے، حقیقت میں تیرے رب نے مارے۔ کبھی یاسی کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسی کہا، کبھی طٰہٰ کہا، نام لے کر خدا نے پکارا نہیں، خود نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا تھا۔ ذکر مصطفیٰ کی رفعت ایک اور صورت ذکر کروں گا، کیسے ہو؟ رفعت تو ازلی ہے، یہ اظہار کی شکلیں ہیں۔ صاحب تفسیر انوار البیان فی کشف اسرار القرآن نے تفسیر انوار البیان میں لکھا ہے، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا، آسمانوں پر جبریل ساتھ تھے۔ جب جبریل حضور کو لے کر آسمانوں پہ گئے، ہر آسمان کا چوکیدار فرشتہ جب جبریل دروازہ کھٹکھٹاتے وہ پوچھتا آپ کون ہیں؟ جبریل کہتے میں جبریل ہوں۔ وہ پوچھتا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ تو جبریل کہتے میرے ساتھ محمد اللہ کے رسول اور انبیاء کے خاتم ہیں۔ دروازہ کھل جاتا، ساتوں آسمانوں پہ سدرہ تک گئے، عرش تک گئے، اور اس طرح نبی کا ذکر اور چرچا آسمانوں پر بلند ہوا، آسمانوں پہ بلند ہوا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اللہ نے یوں بھی رفعت بخشی۔ مولانا عاشق الہی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے پہلی آسمانی کتابوں میں نبی کا ذکر بلند کیا۔ تورات اتری موسیٰ پہ تھی، ان سے بڑھ کے حضور کا ذکر کرتی تھی۔ داؤد پہ زبور اتری، زبور اتری داؤد پہ ہے، قصیدے مصطفیٰ کے سناتی ہے۔ انجیل اتری حضرت عیسیٰ پہ ہے، تعریف مصطفیٰ کی ان سے بڑھ کے کرتی تھی۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل صلاۃ اللہ کلام اللہ، جہاں دیکھا تو یہ دیکھا، گر لکھا خدا دیکھا، محمد بھی لکھا دیکھا۔ سابقہ آسمانی کتابوں میں ذکر کر کے پھر انبیاء سابقین کو آپ کی بشارت سنانے کا حکم دے کے اللہ نے اپنے نبی کے ذکر کو رفعت بخشی۔ ہر نبی
جانے سے پہلے حضور کی بشارت اپنی امت کو سناتا تھا۔ کوئی نبی ایسا نہیں ہے روح زمین پر آنے والے انبیاء میں کہ جس نے ایک جماعت تیار کی ہو، جانے سے پہلے لوگوں کو اس کی طرف توجہ دلائی ہو کہ میرے بعد یہ تمہارے استاد ہوں گے، میں نے تیار کر دیے، ان کے پیچھے چل پڑو۔ ایک نبی بھی ایسا نہیں ہے، ہر ایک نے بشارت سنا۔ نبی کے بعد نبی آتا، امت کو دعوت و تبلیغ کا فریضہ نہیں سونپا گیا، حضور ہی واحد نبی ہے۔ آپ نے 23 سالوں میں ایک مثالی معاشرہ تشکیل دیا۔ جب آپ جانے لگے تو پھر آپ یہ کہہ کے نہیں گئے کہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا، اس کی اقتدا کر لینا۔ فرمایا اب نبی نہیں آئے گا، بوئستُ انا والساعۃ کہاتین، مجھے اور قیامت کو ان دو انگلیوں کی طرح بھیجا گیا، سبابہ اور وسطیٰ، جس طرح ان دو کے درمیان تیسری انگلی کوئی نہیں، میرے اور قیامت کے درمیان نیا نبی کوئی نہیں۔ تو پھر کس کو مقتدا بنایا جائے؟ حضور نے فرمایا یہ میں نے جو مثالی معاشرہ تشکیل دیا ہے، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یہ میرے صحابہ ہیں، ستاروں کی طرح ہیں، ستاروں کی طرح۔ راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے، راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے، اور ہدایت ملتی ہے نبی کے یاروں سے۔ ان کے پیچھے چل پڑنا، فروعی مسائل میں جس کی اقتدا کر لوگے ہدایت پا جاؤ گے، جنت پہنچ جاؤ گے۔ فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، پھر اور آسانی کے لیے فرمایا عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تعلیم سے تخصیص کی طرف حضور نے قدم بڑھایا۔ عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، میرے خلفاء راشدین کو آئیڈیل بنا لینا، اس لیے کہ یہ میری زندگی کے اسی عمل کو اپنی زندگی میں لائیں گے جو میری زندگی کا آخری عمل ہوگا، اور وہ پہلے اعمال کے لیے جو تدریج کے ساتھ چل رہے تھے، تکمیل تک نہیں پہنچے تھے، ان کے لیے ناسخ ہوگا۔ اور عمل ناسخ پہ کرنا ہوتا ہے، منسوخ پہ نہیں کرنا ہوتا۔ یہ ناسخ ہے اللہ کے نبی کا عمل جو عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، اس کے ناسخ پہ عمل کیا جاتا ہے، منسوخ پہ نہیں۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، پھر اور تخصیص فرمایا فاقتدوا باللذین من بعد ابی بکر وعمر، خلفاء راشدین میں سے بھی میرے بعد پہلے ابو بکر و عمر کی اقتدا کر۔ پھر مزید تخصیص، مزید فرمایا مسجد نبوی میں جتنے گھروں کے دروازے کھلتے ہیں سب کے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے گھر کے دروازے کی۔ مزید تخصیص کی، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں کو کہو، ابو بکر کو کہیں کہ مصلی پہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو یہ اللہ کے نبی نے ہی کیا۔ تو عرض میں نے یہ کیا، اللہ نے قرآن کریم میں جہاں اپنی اطاعت کا حکم دیا، اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دیا، اس کے بعد اللہ کے نبی کا ذکر کیسے بلند ہوا، آسمانوں کی سیر کروائی، پھر کیسے بلند ہوا، پروردگار عالم نے پہلی آسمانی کتابوں میں آپ کا ذکر کیا، اور انبیاء کو یہ حکم دے دیا تم نے حضور کی بشارتیں سنانی، تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں سنانی۔ وہ بشارتیں سنا کر گئے، کوئی نبی کہہ کے نہیں گیا میرے بعد یہ میرے صحابی ہیں ان کے پیچھے چل پڑنا، صرف حضور کہہ کے گئے، اپنی امت کے علماء کو اپنا وارث اور نائب قرار دے کے گئے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ نبی کے ذکر کی رفعت ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے معارف القرآن میں لکھا، ذکر مصطفیٰ یوں بھی بلند ہے، اس کی رفعت یہ بھی ہے کہ اللہ نے مشرق و مغرب میں حضور کا دین پھیلا دیا۔ مشرق و مغرب کہاں کہاں سے بیٹھاؤ گے، کوئی ملک آپ کو ایسا نہیں ملے گا جہاں حضور کی امت نہ رہتی ہو، وہاں اذان نہ ہوتی ہو، اللہ کے ذکر کے ساتھ رسول اللہ کا ذکر بلند نہ ہوتا۔ اور مولانا عاشق الہی صاحب نے انوار البیان میں یہ بھی لکھا، اللہ کے نبی کے ذکر کی رفعت یہ بھی ہے، ذکر مصطفیٰ کی رفعت
یہ بھی ہے کہ اللہ نے حضور کی تعظیم ہر کسی کے دل میں ڈال دی. مومن تو مومن رہے، کافر بھی حضور کی تعظیم کرتے ہیں. اور شیخ الاسلام والمسلمین علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی تفسیر عثمانی میں لکھتے ہیں، مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ معارف القرآن میں لکھتے ہیں کہ کوئی بھی سمجھدار انسان خواہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، حضور کا نام نامی اسم گرامی تعظیم کے بغیر نہیں لیتا. بہت سارے کافروں نے دنیا کی مجبوری کی وجہ سے، دنیا داری کی وجہ سے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، حضور پہ ایمان نہیں لائے، مگر آپ کی نبوت و رسالت کو پہچانا، آپ کی توصیف و تعریف کی. بہت سارے کفار تھے بھی ہیں بھی جنہوں نے حضور کی تعریف اور مدح میں مضامین لکھے. مائیکل ہارٹ نے ایک کتاب لکھی تھی 100 شخصیات کی سوانح کو جمع کیا. اس کے مذہبی پیشوا بھی تھے، حضور بھی تھے، لیکن سب سے پہلے نمبر پر وہ اپنے پیغمبروں کو، اپنے مذہب کے پیشواؤں کو لے کے نہیں آیا. اول جس ہستی کو رکھا وہ ہمارے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس نے اولیت کی جو شرط مقرر کی وہ قدمین مصطفیٰ پہ جھک گئی. جو معیار مقرر کیا حضور کا طواف کرتا نظر آئے. تو کفار نے آپ کی نعتیں کہیں، جلسوں میں آپ کی تقریریں کی، آپ کے لیے اشعار پڑھے. ایسے کافر تھے بھی ہیں بھی. تو اللہ نے نبی کے ذکر کو رفعت بخشی، اپنے بھی تعریف کر رہے ہیں، بیگانے بھی. آج بھی بڑے بڑے ہندو، عیسائی اور غیر مسلم حضور کے تعریف اور مدح میں لکھتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں. تو یہ ہے ذکر مصطفیٰ کی رفعت. وقت نہیں، وگرنہ کچھ شعراء جو غیر مسلم ہیں ان کے اشعار بھی آپ کے سامنے رکھتا، ان کا لکھا ہوا سنا دیا جائے، لکھنے والے کا نام چھپا دیا جائے تو بندہ یہ محسوس نہیں کر سکتا یہ کسی کافر کا لکھا ہوا ہے یا عاشق صادق کا لکھا ہوا ہے. یہ نبی کے ذکر کی رفعت ہے. اور ایک بات اور عرض کرتا ہوں، نبی کے ذکر کی رفعت یہ بھی ہے، اصل میں اللہ نے انبیاء سے عہد لیا حضور پر ایمان لانے کا، آپ کی نصرت کا. آیت میثاق میں ہے اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ. گویا انبیاء کو نبوت و رسالت، کتاب و حکمت اس شرط پر ملی کہ وہ حضور پر ایمان لائیں گے، آپ کی مدد اور نصرت کریں گے. اگر یہ وعدہ کرتے ہو تو دیتا ہوں. انہوں نے اقرار کیا، اللہ نے انہیں یہ منصب عطا کیا. یہ ہے آپ کے ذکر کی رفعت اور بلند. امت پابند ہے اپنے نبیوں پر ایمان لانے کی، اور نبی پابند ہے حضور پر ایمان لانے کی. لتؤمنن بہ، امتوں کی نجات اپنے نبیوں پر ایمان لانے سے ہوگی، اور نبیوں کی نجات محمد مصطفیٰ پر ایمان لانے سے ہوگی. وَلَتَنْصُرُنَّ، نصرت کا وعدہ بھی انہوں نے کیا. اب حضور تو آ کے چلے گئے، وہ نصرت کیسے کریں؟ ایمان تو اس وقت بھی لے آئے، اظہار شب معراج حضور کی اقتداء میں نماز پڑھ کے کر دیا. نصرت کیسے؟ اس کی عملی توثیق کیسے ہوئی؟ ایک تو وہ بشارت حضور کی دے کر گئی. نمبر 2، اللہ نے سب انبیاء کو وفات دے دی، موت دے دی، لیکن حضرت عیسیٰ کو اہل سنت والجماعت کا، اہل اسلام کا متفقہ عقیدہ ہے، زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا. وہ قرب قیامت آئیں گے. قیامت کی 6 بڑی علامات میں سے ایک علامت نزول عیسیٰ ہے. حضرت عیسیٰ آئیں گے، وہ تمام انبیاء کے نمائندے ہوں گے. وہ اپنے اوپر اترنے والی کتاب کی تلاوت نہیں کریں گے، قرآن پڑھیں گے. وہ اپنی شریعت کی تبلیغ نہیں کریں گے، حضور کی شریعت کی تعلیم دیں گے، نظام عدل و انصاف قائم کریں گے. تو وہ تمام انبیاء کے نمائندے بن کر آئیں گے، اور عملی لحاظ سے
ظاہری اور مادی لحاظ سے بھی حضور کے دین کی مدد اور نصرت کریں گے، حضور کی نصرت کریں گے۔ وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، یہ ذکر مصطفیٰ کی رفعت ہے۔ اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ اور ایک صورت یہ ہے، اللہ نے اپنے حبیب کی ایک ایک ادا کی حفاظت کرائی صحابہ و اہل بیت سے۔ نبی کی گھریلو زندگی کی حفاظت اہل بیت نے کی، بیرونی زندگی کی حفاظت صحابہ نے کی۔ تعلیمات تو تعلیمات رہی، ادائیں تک حضور کی محفوظ کرا دی۔ اب قیامت تک اگر کسی نبی کی تعلیمات، ادائیں، شریعت و سنت محفوظ ہے تو فقط محمد مصطفیٰ کی ہے اور کسی کی۔ باقی انبیاء کے تو اسماء بھی محفوظ نہیں، تعلیمات کہاں سے ہیں؟ اور ہمارے نبی کی تو ادائیں بھی محفوظ ہیں۔ یہ بھی ذکر مصطفیٰ کی رفعت ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا، تو ذکر مصطفیٰ کی دو عظمتیں اور خصوصیات اس آیت کریمہ میں واضح ہیں۔ ایک ذکر مصطفیٰ کی رفعت، اور پھر دوسری رفعت کی ابدیت۔ اللہ نے بلند کیا اور عارضی طور پہ نہیں کیا، وقتی طور پہ نہیں، دائمی اور ابدی طور پہ اللہ نے رفعت کو دوام بخشا۔ کیسے؟ رفع کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی، وَرَفَعْنَا، تو جب رفعت کی نسبت اللہ کی طرف ہے تو اللہ کے بلند کیے ہوئے کو کوئی پست کر سکتا ہے؟ اس لیے اللہ کے نبی کے ذکر کی دوسری خصوصیت ابدیت ہے، ایک رفعت کی ابدیت۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوگا، بڑی بڑی نامور شخصیات تاریخ میں گزری، بڑی بڑی نامور شخصیات، ان کے ذکر کو رفعت اور رفعت کو دوام نصیب نہیں ہوا، حضور کے ذکر کو کیوں؟ اس کی ایک ٹیکنیکل وجہ ہے۔ وہ وجہ یہ ہے، ہر نامور شخصیت کا ذکر رفعت کے لیے دو چیزوں کا محتاج ہوتا ہے۔ نمبر ایک مصنف کا محتاج، نمبر دو مصنف کی تصانیف کا محتاج۔ جس پہ لکھ دیا گیا اس کا تذکرہ کچھ رہ گیا، اور جس پہ نہیں لکھا گیا 150 سال کے بعد گم ہو گیا۔ تو ہر ایک اپنے ذکر کی رفعت کے لیے مصنف اور تصانیف کا محتاج ہے، لیکن اللہ نے ذکر مصطفیٰ کو نہ کسی مصنف کا محتاج بننے دیا، نہ کسی مصنف کی تصریف کا محتاج بننے دیا، بلکہ اللہ نے خود نبی کا ذکر کیا، خود نبی کا ذکر کیا، اور خود نبی کا ذکر کرنے کی وجہ سے نبی کے ذکر کی رفعت کو دوام بخشا، اور اس سطح پہ رفعت کو پہنچا دیا کہ مصنف اور تصانیف، دنیا بھر کے مصنفین کی تصانیف ذکر مصطفیٰ کی برکت سے معتبر ہونے کی سند پانے لگی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میری کتاب کی وجہ سے نبی کا ذکر بلند ہوا، بلکہ نبی کے ذکر کی وجہ سے کتاب مقبول ہو گئی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی فرمایا، ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد، میں نے اپنے مقالے کے ذریعے حضور کی تعریف نہیں کی ہے، حضور کی تعریف کے ذریعے اپنے مضمون کو رونق بخشی ہے۔ ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد ورفعنا لک ذکرا، اللہ نے خود ذکر کیا۔ قرآن کریم دیکھ لیجیے، ام المومنین سے کسی نے پوچھا، حضرت عائشہ سے، ماذا خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرمانے لگی اما تقرأ القرآن، اما حضور کے اخلاق کیا ہے؟ فرمایا قرآن نہیں پڑھتے؟ وہ کہنے لگا پڑھتا تو۔ فرمایا کان خلقہ القرآن، سارا قرآن مصطفیٰ کی تعریف ہے، نبی کے اعضاء کا ذکر ہے، نبی کی دعوت کا ذکر ہے، نبی کے اصحاب کا ذکر ہے، نبی کی اولاد کا ذکر ہے، نبی کی ازواج کا ذکر ہے، نبی کے شہروں کا ذکر ہے، نبی کی ہجرت کا ذکر ہے، نبی کی نبوت کا ذکر ہے، نبی کی وفات اور رحلت کا ذکر ہے، نبی کے اعتقادات کا ذکر ہے، عبادات کا ذکر ہے، اخلاقیات کا ذکر ہے، معاملات کا ذکر ہے، نبی کی معیشت کا ذکر ہے، معاشرت کا ذکر ہے، نبی کے طرز سیاست کا ذکر ہے، اصول تجارت کا ذکر ہے،
काना खुलुकुहुल कुरान। पूछो न फरिश्तों से न इंसान से पूछो, पूछो न फरिश्तों से न इंसान से पूछो, अजमत शाह अबरार की कुरान से पूछो, और कितना शाह कौनैन की सीरत पे अमल हो, ये बात जरा अपने ही ईमान से पूछो, और सरकार तो आलम की इताअत का तरीका सिद्दीक उमर हैदर उस्मान से पूछो। तो दो खुसूसियात जिक्र मुस्तफ़ा की, एक रिफ़अत, नंबर 2 अबदियत। फिर अल्लाह ने क्या फरमाया, इन्ना माल उसरि युसरन, इन्ना माल उसरि युसरन। 3 बड़े बड़े इनामात का जिक्र किया जो अल्लाह ने अपने हबीब पर फरमाए, और फिर तसल्ली देते हुए आप और आपकी उम्मत के लिए एक बहुत मजबूत और वाज़ेह उसूल जिक्र कर दिया। फरमाया मुश्किल के बाद आसानी ही नहीं बल्कि आसानियां होती, आसानी ही नहीं आसानियां। हमें उस इल्मी बहस में नहीं जाता जो अहले इल्म ने जिक्र की कि यहां एक मुश्किल के साथ 2 आसानियां हैं। मारिफा नकेरा के इआदा की बहस जो अहले इल्म ने की है उसकी तफसीलात में नहीं जाता। मैं समझता हूं इन हाज़रीन व सामईन की ज़हनी सतह से ऊपर की बात है, लेकिन ये उसूल जरूर समझ लें कि यहां अल्लाह ने ये उसूल बयान किया, मुश्किल हमेशा नहीं रहती, खत्म जरूर होती है, और मुश्किल खत्म हो के उसकी जगह आसानी आती है। फिर आसानी ही नहीं आती बल्कि आसानियां आती हैं। अपने नबी को अल्लाह ने यह तसल्ली दी कि ये जो दावत तौहीद और दावत अहकाम के लिए आपको मुश्किलात आई है, आप इस्तिकामत से खड़े रहे हैं, ये हमेशा नहीं रहे, और रही भी नहीं। कहां मक्का, कहां मदीना, कहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले, कहां फिर आपके मारने वाले, फिर कहां वो थोड़े और कहां वो ज्यादा। तो इन्ना माल उसरि युसरन, इन्ना माल उसरि युसरन, तसल्ली भी दे दी, उसूल भी बता दिया, आपके लिए भी आपकी उम्मत के लिए भी। और फिर फरमाया फइज़ा फरग़्ता फंसब, जब आप दावत तौहीद से, दावत अहकाम से फारिग हो तो फंसब, थोड़ी मेहनत कर लीजिए, मेहनत किया कीजिए। फंसब नस्ब से निकला है, नस्ब मशक्कत को कहते हैं। अहले इल्म ने लिखा है कि जो पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत जिक्र हुई, जिससे फारिग होने पर फंसब हुक्म मिला, उससे दावत और तबलीग वाली इबादत मुराद है। उससे फरागत के बाद अल्लाह ने एक इबादत का और हुक्म दिया, फैज़ा फरग़्ता फंसब, मेहनत किया कीजिए। इससे वो इबादत मुराद है जिसे इनाबत कहते हैं। पहली इबादत वो भी इबादत है, दावत और तबलीग, लेकिन उसमें बंदों का वास्ता है, बंदे होंगे तो दावत देंगे ना, उसमें बंदों का वास्ता है, गोया वो बिल वास्ता इबादत इलाही है। आप होंगे तो मैं कुछ सुनाऊंगा ना, आप होंगे तो मैं कुछ सुनाऊंगा ना। ये उस वक्त की बात है जब कमरे में बैठ के रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे नहीं डाली जाती थी। फैज़ा फरग़्ता, जब दावत और तबलीग की इबादत से जो बिल वास्ता है, उसमें लोगों का वास्ता दरमियान में है, उससे आप फारिग हो तो फंसब, मशक्कत उठाइए, मेहनत कीजिए। मतलब ये है वो खास इबादत कीजिए जिसमें लोगों का वास्ता नहीं। और दावत और तबलीग वाली जो इबादत है वो भी इसी इबादत तक पहुंचाने के लिए है, जिसे दावत दी जाती है उसे यहां लाना मकसद होता है कि अब कमरे में तू हो और तेरा रब हो, तो सुनाए और वो सुन के कबूल फरमाए। फैज़ा फरग़्ता फंसब व इला रब्बिका फरग़ब, और अपने रब की तरफ रग़बत भी कीजिए, रब की तरफ रग़बत कीजिए। यहां रग़बत से मुराद क्या है? जिक्र। रग़बत से मुराद क्या है? दुआ। रग़बत से मुराद क्या है? आजिज़ी, किरिया-ओ-ज़ारी, तज़र्रुअ। अहले इल्म ने लिखा है दाई और मुबल्लिग जब दावत और तबलीग का फरीज़ा सर अंजाम देता है, लोगों में होता है, उसके बाद उसे इनाबत भी करनी चाहिए, खास इबादत जिसमें लोगों का वास्ता नहीं होता। और फिर इस आखिरी आयत को सामने रखते हुए यह भी लिखा कि उसे कुछ वक़्त खलवत में अल्लाह से दुआ भी मांगनी चाहिए, जिक्र भी करना चाहिए, गिरिया-ओ-ज़ारी भी करनी चाहिए। और एक नुक्ता जिसकी तरफ अहले इल्म ने इशारा किया, फरग़्ता फंसब, फंसब
محنت کیا کیجیے. فنصب نصب سے نکلا ہے، مشقت کو کہتے ہیں. اس وقت تک عبادت کرنی چاہیے جب تک نفس کو مشقت اور تھکان محسوس نہ ہو، جب تک خوشی سے بغیر تھکاوٹ اور نفس کی مشقت کے بندہ عبادت کرے. یہ تو کر ہی لیتا ہے. عبادت کا مغز اور روح یہ ہے کہ نفس کو دبا کر تب تک کی جائے کہ جب بدن تھکاوٹ محسوس کرنے لگے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی سورت ہے الم نشرح. اس میں اللہ نے اپنے نبی پر اپنے 3 بڑے بڑے انعامات کا ذکر کیا. ان انعامات کے ساتھ اور خاص طور پر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ آیت کریمہ کو لے کر ذکر مصطفیٰ کی 2 خصوصیات کے ساتھ میں نے اس سورت کا خلاصہ اور اس سے واضح ہونے والے اصول، اللہ کی طرف سے آنے والے احکامات و ہدایات آپ کی توجہ کی نظر کیے. اللہ سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق بخشے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.